کہ بڑی نیکیاں لفظیاں ہیں قرآن پڑھو، ہمیں بغیر سمجھ کے بھی پڑھو۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ قرآن اس لیے نازل کیا کہ اپنے بچوں کو حافظ بنوائیں بغیر ترجمے والا، اور اسے اپنے مردے بخشوائیں اور اپنے گھر والوں میں اتنے اتنے بندے جنت میں لے جائیں۔ تو آپ کو جدید سائنٹیفک جو اعتراضات ہیں وہ بھی اس میں کور ہوئے ہوئے ہیں۔ بریلویوں نے یہ ترجمہ کیا، دیوبند نے یہ کیا، اہل حدیث نے یہ کیا، شیعہ نے یہ کیا۔ ایک عام آدمی کو بنیادی علم دین حاصل کرنے کے لیے کون کون سی بکس خرید کر پڑھنا ضروری ہیں؟ ان کتابوں کے نام اور پبلشرز کے نام بھی بتا دیں۔ میں تو کہتا ہوں یہ ایک کتاب کے اوپر اپنی آپ زندگی لگائیں، وہ یہ کتاب ہے، اللہ کی کتاب قرآن۔ کیونکہ ہمارے سارے عقیدے، ہمارے سارے نظریات، ہمارے لیے سارے اصلاح کی چیزیں نصیحت کے اعتبار سے سب سے بیسٹ فارم میں ہمارا رب ہمیں بتا سکتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے، یعنی آپ علیہ السلام کا اٹھنا بیٹھنا کیا تھا، آپ کے معاملات کیسے تھے، تو انہوں نے کہا قرآن نہیں پڑھتے، قرآن ہی نبی علیہ السلام کے اخلاق تھے۔ یعنی نبی علیہ السلام قرآن مجسم تھے، یعنی قرآن جس طرح کا مسلمان چاہتا ہے نا، وہ اگر انسانی شکل میں آئے تو وہ رسول اللہ کی ذات تھی۔ نبی علیہ السلام قرآن کی تعلیمات کا ایک مجسمہ تھے۔ تو آپ علیہ السلام کی سیرت کو فالو کریں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کتاب بتائیں، کہتا ہے میں کہتا ہوں قرآن سے بڑی کون سی کتاب آپ کو بتائیں۔ قرآن اگر کسی نے اپنی زندگی میں نہیں پڑھا ترجمے سے، اس سے وہ مقصد حاصل نہیں کیا جس مقصد کے لیے نازل ہوئی یہ کتاب، جو سورہ سواد میں ہے کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ اس کی آیات میں لوگ تدبر کریں اور نصیحت حاصل کرنے والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ قرآن اس لیے نازل کیا کہ اپنے بچوں کو حافظ بنوائیں بغیر ترجمے والا، اور اسے اپنے مردے بخشوائیں اور اپنے گھر والوں میں اتنے اتنے بندے جنت میں لے جائیں، یا اتنا اتنا ثواب کمائیں۔ نہیں، ثواب ہوگا لیکن اس کا پرائمری مقصد نہیں ہے۔ نماز کا پرائمری مقصد ورزش نہیں ہے، اللہ کے سامنے ٹو باؤ ڈاؤن کرنا ہے، پوسچر بنانا ہے، اپنے عاجزی کا اظہار کرنا ہے، کبھی قیام کے ذریعے، کبھی رکوع میں جھک کے، کبھی سر سجدے میں رکھ کے۔ ورزش آٹومیٹکلی ہو رہی ہے۔ لیکن اگر کوئی نماز کے فضائل سنائیے کہ جی ورزش بڑی اچھی ہوتی ہے جی، صحت اچھی رہتی ہے جی، تو مولویوں کو غصہ نہیں چڑھے گا کہ یار ٹھیک ہے ہوتی ہے، لیکن یہ کیا تو مولوی بھی تو یہی لکیر پیٹتے ہیں کہ جی بڑی نیکیاں لفظیاں ہیں قرآن پڑھو، ہمیں بغیر سمجھ کے بھی پڑھو، ٹھیک ہے ملتی ہیں، لیکن مقصد کیا یہ تھا؟ نہیں تھا۔ قرآن کے اوپر اپنی زندگی لگائیں۔ قرآن آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، اس کا ترجمہ کور کریں، لفظی ترجمہ بھی، با محاورہ ترجمہ بھی، اور سارے مکاتب فکر کا، تاکہ آپ کا یہ کیڑا نکل جائے کہ لوگوں نے ترجمے بدل دیے ہیں۔ آپ کمپیئر کر لیں، میرے تو ایک یوٹیوب پہ ڈیٹیل ویڈیو ہے قرآن کے 8 تراجم، اس میں نے سیمپل کے طور پہ کئی ایک آیات لی ہیں اور 8 ترجموں سے وہ فزیکلی کیمرے میں دکھایا کہ دیکھو یہ بریلویوں نے یہ ترجمہ کیا، دیوبند نے یہ کیا، اہل حدیث نے یہ کیا۔ میں کوئی فرق ہے؟ بسم اللہ کا ترجمہ اگر کسی نے کیا ہے اللہ کے نام سے شروع تو بھی ٹھیک، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے تو بھی ٹھیک۔ قرآن کی تفسیر پڑھیں، پہلے تفسیر نہ پڑھیں، اس میں مولوی گھسا ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک تفسیر نہ پڑھیں، مختلف تفاسیر پڑھیں، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہر ایک بات ایک ہی کر رہا ہوگا، بس کوئی ادھر سے کان پکڑا ہے، کوئی ادھر سے، اور جو بالکل ڈنڈی مار رہا ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا یہ تو اس میں سے نکلتی ہی نہیں ہے۔ مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے تو میں تو کہتا ہوں کہ تفہیم القرآن مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو تفسیر ہے قرآن کی بیسٹ تفسیر، اور یہ بھی اپنا کیڑا نکال دیں کہ مودودی صاحب نے اپنی رائے سے تفسیر کی ہے، نہیں، وہ درجنوں احادیث کے حوالے دیتے ہیں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اور مشکات شریف چونکہ وہ بہت پروموٹ کرتے تھے اپنے زمانے میں بھی۔ مشکات جس نے پڑھی ہوئی ہے اس کو تو آلموسٹ ہر مسئلے کے اوپر احادیث پتہ چل جاتی ہے۔ بعض علماء نے کہا جی وہ اینڈ پہ جا کے کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں، تو مودودی صاحب نے تفسیر اپنی رائے سے کی۔ نہیں 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 سر، ایسا نہیں ہے، وہ قرآن سے تفسیر کرتے ہیں قرآن کی، اس کے بعد احادیث سے کرتے ہیں، وہاں بھی رضال نہ ہو پھر ائمہ کے اقوال لے کے آتے ہیں، اور اقوال میں بھی جو اختلاف ہوتا ہے تو اینڈ پہ جا کے وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ فلاں امام نے جو بات سمجھی ہے وہ قرآن و سنت کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں مودودی صاحب کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے کس کی رائے بہتر ہے؟ تو سر آپ نے بھی تو ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے، آپ نے فقہ حنفی کیوں اڈاپٹ کیا ہوا ہے؟ ہر حنفی نے، آپ کے نزدیک فقہ حنفی کی رائے امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل سے بہتر ہے، تو جب آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں تو مودودی صاحب نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے، انہوں نے کوئی نیا نظریہ پیش نہیں کیا۔ تو تفہیم القرآن ضرور پڑھیں، ہماری ویب سائٹ کے اوپر اس کی سافٹ کاپی ہے، وہ ڈاؤن لوڈ کریں، تو آپ کو جدید سائنٹیفک جو اعتراضات ہیں وہ بھی اس میں کور ہوئے ہیں، اور پرانے جو اختلافات ہیں وہ بھی کور ہوئے ہیں، اور بعض تو اتنے مشکل تفسیر کے ایشوز تھے جو مودودی صاحب نے ہی ریزالو کیے ہیں۔ مثلا یہ جو حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ آپ ذرا تفسیر پڑھیں، ان کی تخت بلقیس والا واقعہ، اس کی تفسیر ذرا مودودی صاحب کی پڑھیں۔ 99 دمیوں والا جو حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر یہودی تہمت لگاتے تھے، وہ تفسیر آپ ذرا مودودی صاحب کی پڑھیں۔ آپ قرآن میں جتنے مشکل مشکل ٹاپک ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ یار یہ اس میں کیا ہو رہا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا مولویوں کو تو ہوائی لگی ان چیزوں کی جو مودودی صاحب نے کام کر دیا ہے۔ وہ میرے نزدیک تو سب سے بیسٹ تفسیر ہے۔ اس کے بعد آپ ابن کثیر بھی پڑھیں ضرور، اور احسن البیان اہل حدیث عالم صلاح الدین یوسف صاحب کی جو سعودیہ والے فری دیتے ہیں ہر حاجی کو اردو زبان میں، وہ بھی پڑھیں آپ، اور یہ ساروں کو کمپیئر کروائیں، آلموسٹ آپ حق بات تک پہنچیں گے۔ ویسے تو شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے قرآن کی سب سے بیسٹ تفسیر وہ ہے جو صحیح بخاری میں کتاب التفسیر چیپٹر ہے، اور جامعہ ترمذی میں کتاب التفسیر چیپٹر ہے، اور المستدرک للحاکم میں کتاب التفسیر چیپٹر ہے۔ لیکن وہ تو صرف شان نزول کی چند آیات کو کور کرتا ہے، اور ہر آیت کا شان نزول ہوتا بھی نہیں ہے۔ قرآن کا بنیادی مقصد تذکیر ہے، نصیحت حاصل کرنا۔
تذکیر کے اعتبار سے دنیا کی سب سے آسان کتاب قرآن ہے. کیوں؟ ہدایت اور آخرت کی کامیابی ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن ایک پڑھے لکھے کو سمجھ آئے ان پڑھ کو سمجھ نہ آئے. اب رہ گئی سائنٹیفک ایشوز، فلسفیانہ باتیں، تو وہ تو علماء کو بھی نہیں آتی، تو کیا ہم ان کو جاہل کہیں؟ تو وہ ہر بندے کی ضرورت نہیں ہے. عام بندے کی ضرورت اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے. اور وہ سورہ ال عمران کی 7 نمبر آیت میں ہے کہ کتاب کی اصل جو ہے وہ محکمات ہیں، یعنی جس میں اللہ نے حکم دیا ہے ماں باپ کی تابع فرمان ہو جاؤ، شرک نہ کرو، زنا سے بچو، چوری سے بچو، قتل ناحق سے بچو. یہ وہ ساری باتیں جو ہر بندے کو سمجھ آئیں گی، اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ رہ گی متشابہات، تو وہ تو بحث سے چلتی آ رہی ہیں. استواء العرش کا بس بنیادی عقیدہ اللہ اپنے عرش پہ جیسا اس کی شان کے لائق ہے، وہ ہماری جگہ جہاں سے ہمارے قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جیسا اس کی شان کے لائق ہے. اس کی تفصیلات میں ہم نے پڑھنا نہیں. کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں. یہ علماء روند ڈالتے ہیں تاکہ آپ نہ پڑھیں. کہتے ہیں عربی نہیں آتی، عربی کورس کرنے چلے جائیں تو کہتے ہیں جی آپ عربی سیکھ کے تو خود ترجمہ کرنا شروع کر دیں گے. ایک جگہ رک دے ہی نہیں جائے. تو بہتر ہے کہ انہوں کو کہ بس ٹھیک ہے دسو تواڈے سب تو عالم کون ہے؟ وہ کہیں گے فلانا. اس فلانے کا ترجمہ لے کے پڑھنا شروع کر دو. انہوں کو اس فلانے نے اردو وچ ترجمہ کر کے دس دیتا، اور اردو میری اپنی لینگویج ہے. جس طرح صحابہ کرام پڑھے لکھے تو نہیں سن، لیکن ان کی عربی اپنی زبان تھی، انہیں قرآن سمجھ آتا تھا. میں پڑھا لکھا نہ بھی ہوں، اردو میری زبان ہے، مجھے سمجھ آتا ہے. اور سب سے بہتر عربی کو اردو میں ٹرانسفر آپ کے ہی حضرت جی کر سکتے تھے، تو انہوں نے کر دیا. ان بھی چکے کرنا ہے اگلا، ان کوئی اور گیم پچ کھودی سی، اور کو کرنا ہے، اور کوئی اور شے کڈو، کوئی نہیں شے نکلنی ہو. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن آپ کریں کور جی. قرآن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. حجۃ الوداع پہ نبی الاسلام نے فرمایا المستدرک علاقے میں 2 چیزیں، قرآن اور سنت. صحیح مسلم میں 4 حدیثیں غدیر خون کی، قرآن اور اہل بیت. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا کہ نبی الاسلام نے کوئی وصیت کی تھی؟ انہوں نے کہا نبی الاسلام نے اپنا وصی کسی کو نہیں بنایا، ہمیں قرآن کے مطابق چلنے کی وصیت کی تھی. صحیح مسلم میں آپ کی ہر تقریر کا آغاز اس سے ہوتا تھا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. قرآن کے گرد سب کچھ، ہمارے سارے عقیدے قرآن ہے. اور لوگ کہتے ہیں جی سنیوں کی کتابیں لاتا، شیعہ کی لاتا. نہ سر، سنی شیعہ کی ایک ہی کتاب ہے قرآن. آپ حدیثوں میں اور بزرگوں کی کتابوں میں کیوں گھستے ہیں؟ قرآن میں کیوں نہیں آتے؟ آج کوئی غیر مسلم آئے گا، آپ اسے بخاری شریف یا اصول الکافی پڑھنے کے لیے دیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے تعارف کے لیے، یا قرآن پڑھنے کے لیے دیں گے؟ ان کے نمبر تو بعد میں آتے ہیں. سنی مجھے لوگ کہتے ہیں شیعہ کتابوں کے حوالے دے سر، ناج البلاغہ کے دیے. میرا تو ہر حوالہ ہی زیادہ تر قرآن سے ہوتا ہے. تو کیا قرآن شیعہ کی کتاب نہیں؟ تو میں شیعہ کی کتاب سے حوالہ دیتا ہوں. سنیوں کی بھی قرآن کی، قرآن ہی ہے کتاب. اب آ جائے احادیث تو بعد میں آتی ہیں. ایٹ لیسٹ اہل سنت کے لیے میں یہ ضرور ریفر کروں گا بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ جو ہم نے یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں. یہ سافٹ کاپیز آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں. اور اگر آپ نے کمبائنڈ فارم میں، مینیجبل فارم میں ان ساری کتابوں کے نوٹس دیکھنے ہیں تو مشکات المصابیح جو میں نے لکھی 800 سے 700 سال پہلے لکھی ہے ولی الدین تبریزی نے، اور اس کے اوپر میں نے پوری ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے کس طرح 2 سٹیجز میں کتاب امام بغوی اور ولی الدین تبریزی نے لکھی. اس میں آپ کو بخاری مسلم کے ہر چیپٹر کے سب چیپٹر میں بخاری مسلم کا چیپٹر علیحدہ ملے گا، باقی کتابوں کے علیحدہ ملیں گے. پوری ویڈیو ہے انٹروڈکشن آف مشکات. مشکات آپ ضرور ڈاؤن لوڈ کریں. اگر ہارڈ کاپی چاہیے آپ ہماری اکیڈمی میں رابطہ کریں، ہم نو پروفٹ نو لاس پہ دیتے ہیں. تو آلموسٹ آپ سمجھیں کہ میجورٹی احادیث مشکات میں کور ہیں، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں ہماری ویب سائٹ سے فری، اسے آپ پڑھیں ترتیب کے ساتھ، آپ کو ہر چیز ملے گی. ہارڈ کاپی منگوانی ہو پڑے، لہٰذا قرآن بھی ہو گیا، حدیث بھی ہو گئی، اور حدیث میں آپ کو عقائد اور فقہی احکام و مسائل، وضو، غسل، نماز، نکاح، طلاق، یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو مشکات میں احادیث سے وہ مل جائیں گے. اس کے بعد بہت کم چیزیں رہ جائیں گی. اس کے لیے آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں، قرآن کی تفسیر ہماری بھی دیکھیں آپ. میں نے تو آلموسٹ تفہیم القرآن یہ سب کو میں سنی شیعہ کی ساری تفسیریں کنسلٹ کرنے کے بعد یہ ویڈیو ریکارڈنگ کروا رہا ہوں، جس کے آلموسٹ 82 لیکچرز ہو چکے ہیں. قرآن پڑھیں، احادیث کے لیے ہے یہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا. پہلے یہ کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ جتنی زندگی ہے مختصر، پھر اگلا دوروں کو سبق دیوان گے، وہ دی ضرورت ہی نہیں رہنی. آپ ان چیزوں کو کور کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی ہوگی. اپنے بچوں کو بھی یہ چیزیں، ہارڈ کاپیاں بھی گھر میں موجود ہونی چاہیے. سافٹ کاپی پڑھتے بندہ تھک جاتا ہے، ہارڈ کاپیاں بھی آپ رکھیں. قرآن کے تراجم کی بھی، قرآن کی تفسیر تفہیم القرآن آپ کو ترجمان القرآن والوں سے مل جائے گی. ہم نے وہ رکھی ہوئی ہے کیونکہ وہ مینیج کرنا والی مشکل ہو جاتا ہے. تو بہرحال آپ ان سے رابطہ کریں. آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ جماعت اسلامی کا کہیں بھی پاکستان میں کوئی دفتر موجود ہے، ان کے تھرو آپ منگوا سکتے ہیں، وہ آپ کو خود دے دیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ وہ ساری چیزیں